اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ ایک بڑی اہم بات امیر اہل سنت کے ایک رسالے استنجا کا طریقہ میں لکھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفقت نشان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ جوہر سے مراد یا زمین کا سوراخ ہے یا دیوار کی پھٹن یعنی دراڑ، چونکہ سوراخوں میں زہریلے جانور یا چونٹیاں وغیرہ کمزور جانور یا جنات رہتے ہیں، تو چونٹیاں پیشاب یا پانی سے تکلیف پائیں گی یا سانپ و جن نکل کر ہمیں تکلیف دیں گے، اس لیے وہاں پیشاب کرنا منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی سے ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ میں پیشاب کیا، جن نے نکل کر آپ کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے اس سوراخ سے یہ آواز سنی، ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا جو ان کے دل سے آر پار ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو دین اسلام نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، مگر ہمارے نصیب کہ یا تو ہمارے پاس دنیاوی ڈائجسٹ پڑھنے کا، اخبار پڑھنے کا بہت زیادہ ٹائم ہے، دن میں نہ جانے کتنے اخبار پڑھتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، یا مطلب بہت زیادہ دیکھنے کا ٹائم ہے، طرح طرح کے چینلز دیکھیں گے، رات بھر بیٹھے رہیں گے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ جہاں پر اس طرح کی ناپاکی ہوتی ہے، یہ ناپاکی کی جو جگہ ہیں، اس میں جنات اور ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اور لہذا یہاں پر جو داخلہ ہو تو اس میں ہمیں تربیت یہ دی گئی کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اس کی فضیلت میں علماء نے یہ لکھا کہ جو اس دعا کو پڑھ کر استنجا خانے میں داخل ہوگا شریر جنات کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا